اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا ان اللہ مع الصابرین۔ سب سے پہلے آپ احباب کا شکریہ، آپ ہر روز صبح سے شام تک یہاں ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ حالانکہ آج کچھ ایسی خبریں بھی آئیں، ہمارے میڈیا کے برادران کی طرف سے ہی یہ خبریں آئیں کہ اب ان پر دباؤ آنا شروع ہو گیا اوپر سے، جہاں سے ہر طرف دباؤ جاتا ہے کہ اب دھرنے کی خبروں کو کٹ کیا جائے۔ یہ ہمیں وہیں سے میڈیا سے ہی یہ ساری خبریں مل رہی ہیں۔ بہرحال چلو بھائی، جو کر سکتے ہو، جو تمہارے اختیار میں کر لو، جو تمہاری طاقت ہو کر کے دکھا لو، اور جگہ کرتے ہی ہو کیا کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا میڈیا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر خبروں میں کمی آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ کہاں سے دباؤ آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو خبریں بناتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے ہیں، ان کا کام یہ ہے۔ وہ مالکان پھر دباؤ میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہوتی ہے، الگ داستان ہوتی ہے۔ آئیے، یہ تو ایک بات تھی جو ہم نے بتا دی تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ میڈیا پورا ہمارا ساتھ دے رہا ہے، بھرپور ساتھ دے رہا ہے۔ سوائے ایک دو ایسے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ منفی خبریں چلا دیتے ہیں، جن سے ہم شکایت بھی کرتے ہیں، گلہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ کرو، اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ دیکھیے، ہم یہاں پر 6 دن ہو گئے ہمیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اس 6 دن میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے خدا نہ کرے کوئی فرقہ واریت پھیلانے والی بات کی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی میں نہیں۔ ہم تو مظلوم کی حمایت میں بیٹھے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر روز ہمارے پاس اہل سنت کے علماء بھی، دیگر جماعتوں کے رہنما بھی سب آ رہے ہیں، اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے خطاب کر کے بھی گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ بڑے بڑے پریس کانفرنس کرنے والے جو یہ اعلانات کر رہے ہیں نا کہ یہ سیکریٹرین بنایا جا رہا ہے، مطلب کہ نہیں، کوئی سیکریٹرین نہیں بنایا۔ سیکریٹرین جو بنا رہے ہیں ان کو آپ دیکھ ہی نہیں رہے۔ وہ جو فرقے وارانہ تقریریں کر رہے ہیں، وہ جو پھیلا رہے ہیں، وہ جو آگ لگا رہے ہیں، وہ تو ان کو تو لیے ان کی طرف سے تو آپ نے کان ہی بند کیے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ کر رہے ہیں، اب بھی پھیلانے وہیں گئے ہوئے ہیں، فرقے واریت پھیلانے گئے، اسی کے نام پہ وہ لوگوں کو جہاد کی دعوتیں دے رہے ہیں۔ پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں دھرنے ہو رہے ہیں، اور ہر جگہ الحمدللہ پرامن دھرنے ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد ہو، پشاور ہو، لاہور ہو، ملتان ہو، کوئٹہ ہو، جتنے بھی شہروں میں دھرنے آپ سن رہے ہیں۔ کراچی بڑا شہر ہے، کراچی کروڑوں کی آبادی کا شہر ہے۔ میرا خیال ہے کہ 3.5-4 کروڑ کے درمیان اس کی آبادی ہونی چاہیے، اگر صحیح مردم شماری ہو جائے تو ایسے ہی ہے نا۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ دھرنے بھی زیادہ مقامات پر ہو رہے ہیں۔ مرکزی دھرنا یہ ہم لیے بیٹھے ہیں اتنے دن سے، یہاں سے کوئی ایسا میسج نہیں جا رہا کہ جس سے جھگڑا ہو یا فساد ہو یا کچھ ہو، ٹھیک ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور ہم نے پہلے دن سے بتا دیا کہ دیکھیے یہاں تو مذاکرات کی کوئی تکی نہیں ہے۔ یہ جو خواہ مخواہ کے میسج چلتے نا، مذاکرات ہو گئے، کیا وہ ہمارے کہے کہ مذاکرات ہوئے، ہم کیا مذاکرات کریں گے؟ اگر ہمارے پاس تو کوئی آتا بھی ہم اس کو بتا دیتے بھئی ایک ہی ہمارا تو مذاکرات ہے، وہ مذاکرات ہے کہ پارا چنار والے اٹھیں گے، ہم اٹھ جائیں گے، ہمارے کون سے مذاکرات؟ خواہ مخواہ کی افواہیں پھیلانا، منفی خبریں پھیلانا، منفی پروپیگنڈا پھیلانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے کہے کہ مذاکرات، ہمارے پاس جو آ رہے ہیں ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ جب تک پارا چنار والے بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہیں، وہ اٹھ جائیں گے، ابھی اٹھ جائیں ہم ابھی اٹھ جائیں گے، وہ کل اٹھ جائیں ہم کل اٹھ جائیں گے، ان کا مسئلہ ہوگا ہم چلے جائیں گے۔ رہا سوال امن و امان کا، تو بھائی اس دھرنوں کی کال دی ہے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے، ٹھیک ہے نا، پورے پاکستان، اور پہلے دن انہوں نے کہہ دیا کہ پرامن میں بیٹھنا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو مستقل ہم بھی یہی پیغام دے رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نے یہاں ایک حصہ بند کیا، باقی سڑکیں چل رہی ہیں، دیکھیے چل رہی ہیں نا۔ ہم یہاں سے بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ مرکزی دھرنا دیا، باقی لوگ اپنے ماشاءاللہ محبت میں، جذبات میں، مظلوموں کی حمایت میں نکلے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، ہم ان کو بھی یہی پیغام دے رہے ہیں۔ اور اکثر جگہوں پہ ایسے ہی ہے کہ بھئی ایک حصے پہ دھرنا دیجئے، ایک حصہ کھلا رکھیے، اس پر چلنے دیجئے۔ اور اکثر جگہوں پہ ایسا ہو گیا، جہاں ایک دو جگہ رہ گیا وہ میرے اس پیغام کے جانے کے بعد آ جائے گا۔ اور راجہ صاحب کا پیغام بھی ابھی آنے والا ہے کچھ ہی دیر میں اس موضوع پہ، ان کا بھی اعلان ہو جائے گا۔ تو ہم کسی چیز کے پابند ہیں نا، جیسی پارا چنار میں ہٹے گا وہاں سے اعلان ہوگا، راجہ صاحب اعلان کریں گے یا ہم اعلان کر دیں گے، ہماری ساری تنظیم ہمارے ساتھ ہیں، وہ سب اعلان کر دیں گے۔ اور یہ بات آپ کو بتا دوں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی، میں یہاں پہ کسی سیاسی پارٹی کی حیثیت سے نہیں بیٹھا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری ملت ہماری بیٹھی ہوئی ہے، ہم سب ساتھ ہیں، ہماری ساری تنظیمیں ایک ساتھ ہیں بھائی، یہاں چھوٹے بڑے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم سب، ہماری جتنی تنظیمیں آپ دیکھ رہے ہیں، علماء تنظیمیں، خطیب ذاکریں، ماتمے، ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں بھائی۔ اس کو یہ مسئلہ نہ سمجھیے گا کسی فلانے نے ایک نے نہیں، اس نے جو اعلان کیا تو پوری قوم کے دل کی آواز ہے نا، اس نے پوری قوم میرے بھائیوں نکل آئی ہے۔ جیسی وہاں سے کال آئے گی کہ ختم، ہم بھی اعلان کر دیں گے کہ ختم ہو جائے گا۔ اب آئیے دوسری بات، میں نے دوسری بات بھی بتا دی کہ مذاکرات کی خبروں میں کیا حقیقت ہے۔ مذاکرات کا ہے کیا؟ ہمارے کہا کہ مذاکرات، بھائی ہم کون سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو بھی آتا ہے ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو یہ کام ہے کہ جیسے وہاں پہ ختم ہوگا ہم یہاں پہ ختم کر دیں گے۔ ہاں، جہاں تک رہا نظم و ضبط کا، وہ ہم پیغام دے رہے ہیں، اب بھی پیغام دے رہے ہیں، سب کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی ایسے بیٹھو کہ ایک راستہ کھلا رہے تاکہ ٹریفک آتا جاتا رہے۔ تھوڑی سی زحمت ہوگی نا ایک طرف بیٹھنے میں، زیادہ زحمت نہ دو
کیونکہ ہم فرق رکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں میں اور ہم میں جنہوں نے وہ ظلم کیا ہے لوگوں پر، کہ وہ 85 دن سے بیچارے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اچھا ایک خبر پہ بہت زور دے رہا ہے میڈیا کہ ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں، سامان جا رہا ہے، دوائیں جا رہی ہیں۔ یار کو خدا کا خوف کر لو۔ اچھا ذرا آئل ٹینکر پورے ہیلی کاپٹر پہ لے جا کے بتا دو، میں بتاؤ وہاں تیل نہیں ہے، وہاں گیس نہیں ہے، ذرا ہیلی کاپٹر میں پہنچاؤ نا آئل ٹینکر، وہاں گیس ٹینکر وہاں پہنچاؤ نا ہیلی کاپٹر میں، دیکھوں کیسے ہیلی کاپٹر لے کے جاتا ہے۔ وہ ایندھن نہیں ہے اس سردی کے دور میں یار، اس مائنس ٹمپریچر میں وہاں ایندھن نہیں ہے، تیل نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کیا کریں؟ وہ چولہے بند ہوئے ان کے، سردی کا کوئی دور کرنے کا سامان نہیں، بچے اس لیے مر رہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں وہاں پہ کچھ۔ آپ کہہ رہے ہو ہیلی کاپٹر جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر جا رہا ہے، مصیبت کر دی کہ آج اس نے فلانے نے ہیلی کاپٹر بھیج دیا، فلانے نے ہیلی کاپٹر بھیج دیا۔ سیاست تم کر رہے ہو پارا چنار کے نام پہ، ہم تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ان کا جائز قانونی حق مانو، ان کا راستہ کھولو تاکہ وہ سپلائی لائن تو کھلے ان کی۔ جو تیل جاتا ہے، گیس جاتی ہے، پیٹرولیم جاتا ہے، یہ سب وہاں پہ پہنچے، یہ تو جا ہی نہیں رہا۔ یہ ہیلی کاپٹر میں لے آ کے بتا دو نا مجھے، پہنچا دو۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑے جہاز چارٹر کر لو، اس کو تیل پہنچانا شروع کر دو۔ کیا تماشا، کیا مذاق ہے یہ؟ ہیلی کاپٹر جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، اڑن کھٹولا ہو گیا، کیا ہو گیا کہ وہ کیا کیا لے کے جا رہا ہے وہاں، پتہ نہیں کیا کیا لے کے جا رہا ہے۔ اچھا آئیے، ابھی تک مجھے بتائیں کہ کسی دھرنے سے کسی کو کوئی خطرہ ہوا؟ ہم یہاں بیٹھے پورم میں بیٹھے، بڑے بڑے جتنے بھی دھرنے ہمارے ہو رہے ہیں آپ جا کے دیکھیے، نارتھ کراچی چلے جائیے، اولڈ رجوع چلے جائیے، انچولی چلے، ایک طرف بیٹھے ہیں نا بھائی۔ ہم تو یہاں سے پھر پیغام دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، خبردار، بلکہ ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہو جو دھرنوں کو خراب کرتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ ڈھاٹا بردار ایک گروہ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ سبوتاش کرے، کسی بھی مومنٹ کو سبوتاش کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے۔ وہ بیچارے پورم میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، وہاں یہ سب ہنگامہ ہوتا ہے، بعد میں لاد دیا جائے گا ہمارے پر، ہمیں معلوم ہے لیکن ہم تیار ہیں، ہم ذہنی طور پہ تیار، ہمیں معلوم ہے کہ ایسی کوئی شرارت کی جائے گی، وہ کہے گا یہ ذمہ دار ہیں، انہی نے دھرنا بٹھایا تھا، یہ ہاں کر دو، پھانسی چڑھا دینا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم شیعہ قوم ہیں، کوئی سیاسی گروہ نہیں ہے بھائی۔ ہم ہٹیں گے، ہماری جگہ دوسرے آ جائیں گے، ہم تمہارا پیچھا چھوڑنے والے نہیں قیامت تک۔ ہم ہر سال ہیں، سارا سال ہیں اور قیامت تک ہیں، بے فکر رہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ہمارے خلاف کتنے پروپیگنڈے کے بازار گرم کر دو۔ خامخواہ میں کل رات کو راستے بند کیے، کہ میں نے کہا انتظامیہ کو خود کہا، میں نے کہا بھائی کہاں ہو رہا تھا جو تم نے لسبیلا بند کیا، تین اٹی بند کیا، کیوں بند کیے راستے؟ اور لوگوں کو جب لوگ پریشان ہونے کو کہا جا رہا ہے شیعوں نے دھرنا دے دیا، شیعوں نے دھرنا دے دیا، وہاں کچھ ہے ہی نہیں، دھرنا ورنہ کچھ نہیں، خامخواہ میں راستے بند کرائے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی، وہ جو میں نے پہلے کہا تھا پریس کانفرنس کہ ہمیں خوشبو آ رہی ہے کہ کوئی گڑبڑ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ ہم کمزور لوگ ہیں بھائی، ہم نے اپنے لوگوں سے کہا، اب بھی کہہ رہے ہیں خبردار، یہ پولیس والے ہوں، رینجرز کے سپاہی ہوں، ٹریفک کے ہمارے بھائی ہیں، ان کو آرڈر ملے گا یہ ہمیں ڈنڈے ضرور ماریں گے، یہ ہمیں پر شیل بھی برسائیں گے، ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ہمیں اس وردی کا احترام ہے، آپ کو نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، سب کو، لڑکوں کو، جوانوں کو یہی نصیحت کر رہے ہیں، ہم یہ سبق دے رہے ہیں ان کو، اسی لیے یہاں پہ کوئی بدتمیزی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور یہ اس قسم کے جتنے بھی پروپیگنڈے، دیکھیے میں پھر سندھ حکومت سے کہتا ہوں، دیکھو آپ سیاسی لوگ ہو، اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہمیں بھیڑ بکری یا قربانی کا بکرا نہ بناؤ دوستو، وفاق ہو یا صوبہ ہو یا کراچی۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہے نا میرے سامنے، او بھائی یہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی پارٹی کا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی پارٹی والے، اگر ایک پارٹی کا دھرنا ہوتا تو یہ سارے کیوں آتے اللہ کے بندو؟ کہیں نہ کہیں ان کی وابستگی ہوگی، ہوا کرے، ہمیں سے کیا ہے بھائی، جو جس پارٹی میں ہو۔ او بھائی یہاں بیٹھے مظلوموں کے لیے سب ہے نا ایسا؟ یہ جو پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، نہ معلوم کون کس کس پارٹی کا ہوگا، ہمیں کیا پتا؟ ہم تو یہاں مظلوموں کے لیے بیٹھے نا بھائی۔ تو قوم کے ساتھ یہ مذاق نہ کرو، قوم کے ساتھ یہ کھیل نہ کرو کہ خواہ میں اپنی حمایت بھی کھو دو۔ اور میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ خود دیکھیے کہ ابھی ہم نے اندرون سندھ میں اس طرح سے دعوت نہیں دی، ہمیں احساس ہے لوگوں کا، لیکن اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے ہمارے ساتھ، جھوٹے پروپیگنڈے کریں گے، ایسے عربے استعمال کریں گے، تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ اپنے مولائیوں کو حکم دیں۔ اور ایک بار ہم نے اپنے مولائیوں سے کہہ دیا، میں جانتا ہوں اپنے مولائیوں کو، خدا کا شکر ہے میں گاؤں جاتا ہوں نا، ممبر کا آدمی ہوں، اگر ہم نے ایک بار کہہ دیا نا، کال دے دی مولائیوں کو، تو مولائی پھر جو کریں گے نا، وہ ڈڈی دل لشکر کی طرح آ جائیں گے، پھر پورے آپ کو پریشانی ہو جائے گی، اباڑو تو آپ کہیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا۔ نہیں، ایسا نہ کیجئے نا، ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم پورا ہم نے بیٹھے رہنے دیجیے۔ آپ
मैनेज करें, सबोताज नहीं करें। मेरे पैगाम को अच्छी तरह समझें, हुकूमत और इंतजामिया जो भी जिम्मेदार इदारे नहीं, मैनेज कीजिए, सबोताज ना कीजिए। सबोताज करेंगे आपका भी नुकसान हमारा भी नुकसान, फिर काबू में नहीं आते ना लोग। सबोताज ना करें, मैनेज करें। हमारी कौम प्यार की भूखी है, आप प्यार से बात करें, हर बात मानते हैं। और मैं यहां से फिर पैगाम दे रहा हूं अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, जहां भी धरने दे के बैठे हुए हो। मैं तो यहां बैठा हुआ हूं, जितने मेरे कंट्रोल में आ सकते हैं वो सब कंट्रोल कर रहा हूं मैं, जितने भी धर्रों में मैं जाता हूं। जो दूर दूर बैठे नहीं जा सकता सब जगह भाई, एज मेरी उम्र का भी तकाजा नहीं, तो सब जगह मेरा ही पैगाम जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें लोगों को अजियत नहीं देनी। यही अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब का हुक्म आया है वहां से। हुक्म, हम अपने बड़ों के पाबंद हैं, उन्हें हुक्म दिया कि ऐसा खबरदार ऐसा ना कीजिएगा कि सारी सड़कें बंद हो जाएं और लोग हैरान हो परेशान हो जाए। नहीं, एक तरफ बैठना है, एक तरफ खोलना है। ठीक है, मेरे बच्चे समझेंगे, मेरे भाई भी समझेंगे इस मेरे पैगाम को। हम प्यार से कह रहे हैं और हमारी बात मानते हैं लोग। कल भी देखिए खोल दिए थे रास्ते। अब अगर बीच में शरारती घुसाए डांटे वाले तो हम जिम्मेदार हैं क्या? हमने इस्लामाबाद में भी देखा, पिंडी में देखा, लाहौर में देखा, क्या कुछ नहीं देखा भाई इन गुज़िश्ता वर्षों में कि कौन आता है कौन करके चला जाता है और फिर उसके बाद भुगतते हैं दूसरे लोग, बेचारे परेशान हो रहे होते हैं, पूरा शहर ख्वार हो रहा होता है, लोग आपस में लड़ जाते हैं। नहीं, और अपने मेरे भाइयों का शुक्रिया अदा करो। ये देखें, ये यहाँ पे जो लगे हुए हैं ना ये एनजीओ, भाई आप भी जानते हो सब अहले सुन्नत के, हमारा तो नहीं है ये। सैलानी हो या छीपा हो, जो भी वो खुदा के बंदे, वो हमें चाय पिला रहे हैं, वो यहाँ सबीले लगाए हुए, वो यहाँ न्याजे के भी बाजार खुला हुआ है, सबीले लगाए हुए लोगों ने, सुबह शाम न्याजे खिला रहे हैं वो, क्यों? उन्हें हमसे कोई खौफ नहीं है। इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। ये सारा मीडिया देख रहा है चारों तरफ, कोई खौफ नहीं, जानते पूरा हम लोग हैं। यहाँ पे देख लिए कोई बल्ब तोड़ा किसी ने, वो गमला तोड़ा नहीं। आप प्यार से मैनेज करेंगे सब ठीक हो जाएगा, और आप जानते हैं मैनेज करना। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं कोई खेल करके सबोताज किया जाए, हंगामा, तो भाई फिर भुगतना, फिर बात पता नहीं कहां से कहां निकल जाएगी। ऐसा ना कीजिए। मैं अपने लोगों को जिस अंदाज में नसीहत कर सकता हूं मैंने कर दिया, आपको भी मैसेज दे दिया, दोनों को मैसेज दे दिया कि देखिए इस तरह से ना कीजिएगा हमारे साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हम खुद ये चाहते हैं, किसको अच्छा लग रहा है यहाँ बैठे हुए यार, अपना घर बार छोड़ के, बार बच्चे, मैं बैठा हूँ इस बुढ़ापे में, सारे बच्चे बच्चियां बैठे हैं, किसको अच्छा? ये दिल को चोट लगती है ना, तो फिर आवाज निकलती है, फरियाद, ये मजलूमों की फरियाद है, इसे मत दबाओ। ये तो अर्श इलाही को भी हिला देती है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम चाहते आपको दबाव डालना चाहिए वहां ऊपर कि भाई जल्दी से जल्दी मसला हल करो। जितनी जल्दी मसला होगा नीचे के सारे मसले हल हो जाएंगे, वो मसला हल होगा, सारे मसले इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। मेरा कोई साहबी भाई सवाल करना चाहता है, बिस्मिल्लाह मुझसे करें। और ये सरकार अभी इतनी बार तो बताया, चांद नवाब भाई, मेरे चांद नवाब भाई इंटरनेशनल फेम, जानते हैं ना सब आप इनको, चांद नवाब भाई को। चांद भाई बताया ना कि जब 12 चनान वाले उठेंगे हम उठ जाएंगे। उम्मीद यह है कि 1-2 दिन में सारा मसला हल हो जाएगा, हम लोग भी उठ जाएंगे और आपको इंशाल्लाह फिर आपके साथ बैठ के अच्छे माहौल में चाय वाय भी पियेंगे। और कोई देखिए मुस्बत पैगाम तो जैसे टीवी पर देख रहा हूं ना मैं, बैरिस्टर सैफ साहब माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत हैं, सुबह सरहद की केपी हुकूमत के स्पोकमैन, उन्हें पता भी नहीं क्या हकाइक हैं, क्या पता नहीं क्या क्या अपनी बोलते रहते हैं वो। लेकिन खैर उनसे भी तस्दीक हुई, यानी हमें तो मालूम ही था कि जिरगा एक नतीजे तक पहुंचा है, लेकिन कुछ नुकात पे कुछ मुशीरान, क्योंकि वो पूरा कौमी होते हैं ना कि कौमें, कुछ कौम के मुशीरान ने 1-2 दिन की मोहलत मांगी है कि वो हमें 1-2 दिन की मोहलत दे दे, हम अपने लोगों से मशवरा करके फिर, यानी वो दस्तखत होने, जैसे ही वो माहिदे पे दस्तखत होंगे वो बयान आ जाएगा, 12 चनार पहुंचेगा, 12 चनार के लोग उठेंगे, हम भी उठ जाएंगे। ये है बेटा पोजीशन, है मरकज का भी यही है, सूबे का भी यही है, और जो हमें वहां से इत्तलात आ रही है वो भी यही है कि 2-3 नुकात के ऊपर मामला 1-2 दिन की मोहलत मांगी है। वो मेरा ख्याल है कल या परसों, कल मंडे है ना, तो मंडे या ट्यूसडे को वो सारा का सारा हो जाएगा। और ये टीवी पर भी आ रहा है, मंगल नहीं, मंगल का है, 2 दिन की मोहलत है। नहीं, मुख्तसर बात देखिए, मैं जो यहाँ पे सच है मैं वो बात करूंगा, झूठ नहीं। देखिए जो मुझसे बात की है इंतजामिया को धरनों पे एतराज नहीं है, लेकिन जो मुझसे मैं बैठा हुआ हूँ सामने और उसके गवाह भी बहुत सारे हैं कि इंतजामिया जो मुझसे बात ये की कि हमें धरनों पे एतराज नहीं है, सारी सड़कें बंद ना हो। तो हमने अपने लोगों को यही पैगाम दिया है कि
دھرنے دو مگر ساری سڑکیں بند نہیں کرو, ٹریفک چلتا رہے. ہمیں بھی احساس ہے نا, ہم خود اپنے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں, اور یہاں سے بھی یہ پیغام چلا جائے گا ابھی کہ بھائی ساری سڑکیں بند نہیں کرنی, ایک طرف حصے پہ بیٹھو تاکہ لوگ آتے جاتے, جیسے یہاں ہم بیٹھے, جیسے انچولی میں لوگ بیٹھے ہیں, جیسے اولڈ رضویہ پہ بیٹھے ہوئے, اس طرح سے دو بھائی ایسے, جیسے وہ کے ڈی اے چورنگی ہے نا نارتھ کراچی میں, پاور ہاؤس پہ بیٹھے ہوئے, عباس ٹاؤن پہ ایک جگہ بیٹھے نا, باقی انہیں چاروں طرف سے راستے کھولے ہوئے ہیں. تو جہاں ایک دو جگہ پرابلم آ رہی ہے, ہمارا پیغام گیا ہے, لوگ بھی گئے, ہم بھی پیغام بھیج رہے ہیں, یہ پیغام بھی جا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. ہم سب خلوص سے جب کام کریں گے نا, کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اللہ کو انسان اللہ سے ڈرتا رہے, اللہ کو حاضر و ناظر جانے گا, سب کام صحیح ہو جائیں گے. اس پر چھوڑے گا بعض معاملات کو, وہ غیب سے مدد کرے گا ہم سب کی, اور ہم سب اس پرابلم سے, ہمارے بھائی نکلیں گے, ہم بھی نکل آئیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی.